پاکستان کا مودی کو بھارتی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مشورہ، بتا دیا بھارت کسی صورت اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی، جس کا اسے فوری اور مؤثر جواب ملا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، اس کے پرامن حل سے ہی خطے میں امن ہوگا۔ انڈیا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پری مانسون بارشوں کے آفٹر شاکس، کراچی اور لاہور میں بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات۔ کراچی کے علاقے کھارادر میں 6 منزلہ عمارت کی چھت گر گئی۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، 20 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 3 افراد کی تلاش جاری۔ 6 منزلہ عمارت کے 3 فلور کی چھتیں گری ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ عمارت 1997 میں تعمیر ہوئی۔ لاہور کے علاقے پرانی انارکلی میں بوسیدہ گھر کی چھت گر گئی، 5 افراد زخمی، گنگا رام اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں سے 18 شہری جاں بحق، 57 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کی مانسون الرٹ فیکٹ شیٹ جاری، صوبے بھر میں 27 گھروں کو نقصان پہنچا۔ زیادہ تر اموات کچے مکانات، خستہ عمارتیں گرنے سے ہوئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات کے مطابق سوگوار خاندانوں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ پنجاب میں بارشوں کا پہلا سپیل 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کے انتظامات مکمل ہیں۔ ملک بھر میں 5 جولائی تک مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ۔ بالائی علاقوں میں آج بھی طوفانی بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسیں گے۔ کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود بوندا باندی کا امکان۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مختلف مقامات پر پھنسے سیاحوں کو پاک فوج نے ریسکیو کر لیا۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے آخری لاپتہ نوعمر لڑکے عبداللہ کی تلاش جاری۔ خیبر پختونخوا میں سوات سمیت تمام سیاحتی مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ دریائے سوات کے کنارے متعدد غیر قانونی ہوٹلز اور دکانیں مسمار۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، آبپاشی اور دیگر ادارے آپریشن میں شریک۔ کالام، ناران، کاغان اور دیگر سیاحتی مقامات میں بھی آپریشن کا فیصلہ۔ تربیلا ڈیم میں سیلابی ریلوں کی آمد سے پانی کی سطح بلند، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سروس سپل وے کھولے جانے کا امکان۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری، نشیبی علاقوں کو ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے پیش کی اقدامات کی ہدایت، شہریوں سے محتاط رہنے اور انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ اگر پانی کو بدمعاشی کے طور پر بند کیا گیا، پاکستان جو ہے وہ بہت سختی سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا۔ پانی جو ہے وہ پورے ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک آکسیجن ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے پاکستانیوں کو بغیر پانی کے نہیں رکھ سکتے۔ حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے ناکامی ضرور ہے، مخالفت برا مخالفت ہونی چاہیے۔ نہ ہی وہاں کا چیف منسٹر چاہے گا کہ لوگ بیچاروں کی جانے جائیں، نہ وہاں کی انتظامیہ جائے گی۔ انتظامیہ کی نااہلی ہے، اس کی انکوائری وہ ضرور کریں کہ کس کی اس میں، لیکن میں اس پہ لوگ ایک دم ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں کوئی پوائنٹ مل گیا آپ اس کو پوائنٹ اسکورنگ کریں، میں پوائنٹ اسکورنگ اس پہ نہیں کروں گا۔ پیپلز پارٹی کا ثانی ہے سوات پر سیاست کرنے سے انکار، یہ بھی بتا دیا کہ وفاقی حکومت میں شمولیت کی دعوت ابھی تک موصول نہیں ہوئی، نہ ہی یہ معاملہ پارٹی کی سطح پر زیر غور ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سوات واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کو جواز بنا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے استعفیٰ مانگنا ٹھیک نہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کیا، عالمی عدالت نے بھی سنتاس معاہدے کی عارضی معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ پانی بند کر کے بھارت نے بدمعاشی کی تو پاکستان سخت رد عمل دے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پیغام میں کہا عوامی شراکت پر مبنی طرز حکمرانی کے فروغ کے لیے پارلیمنٹ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ جمہوری اقدار اور قومی ترقی کو آگے بڑھانا قانون ساز اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ عوام کی خود مختار نمائندہ اور آئینی اقدار کی نگہبان ہوتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پارلیمنٹ ہمارے جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے، پارلیمنٹ احتساب اور شفافیت یقینی بناتی ہے، ہماری خواتین اراکین پارلیمنٹ بھی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایرانی فوج کے سربراہ کا ٹیلی فون، اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کی کشیدگی کے دوران پاکستان کے جرأت مندانہ مواقف کی تعریف۔ جنرل عبدالرحیم نے کہا کہ مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے پر ساری ایرانی قوم پاکستان کی مشکور ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج شام پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین کی تمام ارکان کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ اپوزیشن کی نئی صف بندی کے پیش نظر اہم فیصلے متوقع۔ اجلاس میں صوبے کی مجموعی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ تہران پرامن راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایرانی عوام ظالم رجیم سے نجات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کچھ نہ کریں تو امریکہ معصوم بھیڑ جیسا ہو جائے۔ ممکنہ میئر نیو یارک زہران ممدانی کو سلیقے سے چلنا ہوگا ورنہ وفاقی فنڈز نہیں دیں گے۔ ٹک ٹاک کا خریدار موجود ہے، 2 ہفتے میں بتاؤں گا سوشل میڈیا ایپ خریدنے والے کون ہیں۔ ڈیل کے لیے چین کی منظوری درکار ہوگی۔ صدر ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل کو روکنے کی ڈیموکریٹس کی کوشش ناکام۔ بل پر بحث کے لیے ووٹنگ میں 51 ریپبلکنز نے حمایت، 49 ڈیموکریٹس نے مخالفت کر دی۔ 2 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ سینٹ سے منظوری کے بعد $4 ٹریلین کا بل ایوان نمائندگان میں بھیجا جائے گا۔ ایلان مسک نے بگ بیوٹیفل بل کو ریپبلکنز کے لیے سیاسی خودکشی قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تجارتی مذاکرات روکنے کی دھمکی کام کر گئی۔ کینیڈا نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز پر ٹیکس واپس لے لیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے سرگرم، اپنی طرز کا پہلا سائبر پیٹرولنگ اور کوئک رسپانس سیل قائم۔ خصوصی سیل کی محرم الحرام میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور رپورٹنگ، سوشل میڈیا پر فیک نیوز، اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت کی کڑی نگرانی۔ سائبر پیٹرولنگ سیل میں محکمہ داخلہ، DGPR اور PITB کے افسر شامل۔ قابل اعتراض مواد کو PTA سے بلاک کرانے کا ٹاسک اسپیشل برانچ کو سونپ دیا گیا۔ پاکستان کا $3 ارب 40 کروڑ کا قرضہ رول اوور ہونے کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 802 پوائنٹس کا اضافہ، 1,25,000 کی نفسیاتی حد عبور، 1,25,181 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں $12 پیسے سستا، $283.60 میں فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ اوپیک ممالک کا اگست میں خام تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ، یومیہ پیداوار 4,11,000 بیرل تک بڑھائی جائے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل 1% سستا، برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $67.11 ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل 83 سینٹس کمی کے بعد $65.97 میں فروخت۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا مہنگا، فی اونس قیمت $3,281.65 ہو گئی۔ میکسیکو میں تیل چوری کرنے والے گروہ کے 32 کارندے گرفتار۔